بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر شخص پریشان ہے کہ گھر میں غربت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، جو آمدنی آتی ہے وہ ضروریات کے بجائے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ان امور میں خرچ ہوتی ہے۔ تو گھر میں غربت آنے کی کیا وجہ ہے؟ رزق میں برکت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آج کے اس بیان میں ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر میں بھی برکت پیدا ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، جتنی بھی آمدنی ہوگی اس میں ہمارا گزارا اچھی طرح ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے، سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو۔ فرشتوں سے یہاں رحمت کے فرشتے مراد ہیں، برکت کے فرشتے مراد ہیں۔ تو جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی تصویر سازی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جاندار کی تصویر ہم نہ بنائیں، جاندار کی تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مصور فی النار، جو شخص تصویر بنائے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا تھا، احیوا ما خلقتم، تم نے جو تصویریں بنائی تھیں دنیا میں ان کو تم زندہ کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر گھر میں تصویر موجود ہے، پیر صاحب کی تصویر ہے، حضرت صاحب کی تصویر ہے، مولانا صاحب کی تصویر ہے۔ تو تصویر ہونے کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تصویر ہونے کی وجہ سے گھر میں برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی تصویر نہ ہو۔ باقی ڈیجیٹل پکچر کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے، جبکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ تو حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا کلب، جس گھر میں کتا ہوگا تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہم شوقیہ کتا گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو شوقیہ کتے کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ البتہ ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے، اگر مال مویشی ہے ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کتا رکھا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر کھیتی ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کتا رکھا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی دشمنی ہے تو حفاظت کے لیے آپ نے کتا رکھا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر شوقیہ کتا ہو تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، جو شخص شوقیہ کتا رکھتا ہے تو ہر دن اس کے نامہ اعمال سے 2 قیرات کم ہوں گی، 2 قیرات کی نیکیاں کم ہوں گی۔ اور 1 قیرات کے بارے میں آیا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات ہوتا ہے، تو 2 قیرات روزانہ اس کے نامہ اعمال سے کم ہوں گے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو گھر میں اگر شوقیہ کتا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی رحمت کے فرشتے اور برکت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے بے برکتی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا جنب،
جس گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر غسل فرض ہے اور وہ بغیر عذر کے غسل نہیں کر رہا، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا، تو اس صورت میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ 3 ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں شوکیہ کتا ہو، اسی طرح جس گھر میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جس پر غسل فرض ہے تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں کو گھروں سے خالی کریں، انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی اللہ برکت پیدا فرمائیں گے۔